جناب یہ ایک پلے ہے، ایبسرڈ پلے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایبسرڈ نثری نظم، جو چاہے کہہ لیں۔ تو اس کا عنوان ہے دجال کا استعفیٰ۔ دجال بہت خوش ہے، کل کے لیے ریہرسل کر رہا ہے، اسکرپٹ کھولتا ہے، اپنے مکالمے دیکھتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، مکالمے دہراتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، مکالمے پڑھتا ہے، مسکراتا ہے، بحر الکاہل کی تہ میں اترتا ہے، اپنی آواز ٹیسٹ کرتا ہے، خشکی پر آ جاتا ہے، دوبارہ مسکراتا ہے، دوبارہ اسکرپٹ کھولتا ہے، دوبارہ اپنے مکالمے دیکھتا ہے، دوبارہ آنکھ بند کرتا ہے، اسکرپٹ سر کے نیچے رکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ ایک فرشتے کی آواز پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ دجال، ڈائیلاگ ہے۔ دجال: وقت کم رہ گیا ہے، تمہیں تو انٹارکٹیکا میں ہونا چاہیے تھا۔ فرشتہ: بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تمہاری یادداشت اچھی ہے، میں گیا تھا، انٹارکٹیکا نہیں، دوزخ کے داروغہ سے ملنے، درمیانے سائز کا زرد انگارہ لینے۔ دجال گھبرا کر: ارے وہ انگارہ تمہاری جیب میں تو نہیں ہے؟ فرشتہ: بات تو پوری ہونے دو۔ دوزخ کے داروغہ نے انگارہ دینے سے انکار کر دیا، بہتیرا کہا کہ یہ اسکرپٹ میں لکھا ہے، انٹارکٹیکا کی برف اسی انگارے سے بھاپ بنائی جائے گی۔ اس نے ایک عجیب خبر سنائی، اسکرپٹ میں ہنگامی طور پر ایک ترمیم کر دی گئی ہے، اور ترمیم شدہ اسکرپٹ مجھے دکھایا، اس کی ایک کاپی بھی۔ دجال چڑچڑا کر: ارے بھائی کہانیاں مت سناؤ، ترمیم کیا ہوئی وہ بتاؤ۔ فرشتہ: اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی، بہرحال تمہیں 500 برس انتظار کرنا ہوگا۔ دجال سر پیٹتے ہوئے: یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، میں آواز اٹھاؤں گا پوری فریکوینسی کے ساتھ، میں۔ فرشتہ بات کاٹ کر: تمہاری آواز گھٹائی جا چکی ہے 150 میٹر، بس اس سے آگے نہیں۔ دجال پریشان ہو کر: بالکل ابھی بحر الکاہل کی تہ میں اپنی چنگھاڑ ٹیسٹ کر کے آیا ہوں۔ فرشتہ مسکراتے ہوئے: اب چنگھاڑو، پتا بھی نہیں ہلے گا۔ دجال چنگھاڑتا ہے، پھر چنگھاڑتا ہے، پھر چنگھاڑتا ہے، پھر ہانپتا ہے، پھر روتا ہے، پھر فرشتے سے لپٹ جاتا ہے۔ فرشتہ: صبر صبر، امید ہے یہ 500 سال جلدی گزر جائیں گے۔ دجال فرشتے سے الگ ہو کر: لیکن اس تبدیلی کا سبب؟ فرشتہ: سعودی بادشاہ کی اپیل۔ دجال: کیسی اپیل؟ فرشتہ: لو خود پڑھ لو۔ دجال کو ایک فولڈر دیتا ہے۔ سعودی بادشاہ کی اپیل اسرافیل سے: جناب عالی، خادم الحرمین الشریفین کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے، موجودہ زمینی حقائق قیامت کی آسمانی اسکیم سے مطابقت نہیں رکھتے، کم از کم ایک شق پر فوری نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہودیوں نے ہماری مدد سے ریاض اور کچھ دیگر شہروں پر تو قبضہ کر لیا ہے،
لیکن خانہ کعبہ پر قابض ہونے سے ہچکچا رہے ہیں۔ انہیں اس ہچکچاہٹ سے نکالنے میں ہمیں اندازاً 400-500 سال لگ سکتے ہیں۔ تو عذرائے کرم اتنی مدت تک قیامت کو ملتوی رکھا جائے۔ امید ہے اس درخواست پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ پیشگی شکریہ، آپ کا مخلص الملک المملکۃ السعودیۃ العربیہ۔ دجال آہ بھرتے ہوئے، تو یہ ہوا ہے۔ خیر، 500 سال بعد دجال بہت خوش ہے، کل کے لیے ریہرسل کر رہا ہے، اسکرپٹ کھولتا ہے، اپنے مکالمے دیکھتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، مکالمے دہراتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، مکالمے پڑھتا ہے، مسکراتا ہے، بحر الکاہل کی تہہ میں اترتا ہے، اپنی آواز ٹیسٹ کرتا ہے، خشکی پر آ جاتا ہے، دوبارہ مسکراتا ہے، دوبارہ اسکرپٹ کھولتا ہے، دوبارہ اپنے مکالمے دیکھتا ہے، دوبارہ آنکھ بند کرتا ہے، اسکرپٹ سر کے نیچے رکھتا ہے، سو جاتا ہے، ایک فرشتے کی آواز پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ دجال، وقت کم رہ گیا ہے، تمہیں تو انٹارکٹیکا میں ہونا چاہیے تھا۔ فرشتہ، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تمہاری یادداشت اچھی ہے، میں گیا تھا انٹارکٹیکا نہیں، دوزخ کے داروغہ سے ملنے، درمیانے سائز کا زرد انگارہ لینے۔ دجال گھبرا کر، ارے وہ انگارہ تمہاری جیب میں تو نہیں ہے؟ فرشتہ، بات تو پوری ہونے دو۔ دوزخ کے داروغہ نے انگارہ دینے سے انکار کر دیا، بہتیرا کہا کہ یہ اسکرپٹ میں لکھا ہے، انٹارکٹیکا کی برف اسی انگارے سے بھاپ بنائی جائے گی۔ اس نے ایک عجیب خبر سنائی، اسکرپٹ میں ہنگامی طور پر ایک ترمیم کر دی گئی ہے، اور ترمیم شدہ اسکرپٹ مجھے دکھایا، اس کی ایک کاپی بھی۔ دجال چڑچڑا کر، ارے بھائی کہانیاں مت سناؤ، ترمیم کیا ہوئی ہے وہ بتاؤ۔ فرشتہ، اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی، بہرحال تمہیں 500 برس انتظار کرنا ہوگا۔ دجال سر پیٹتے ہوئے، یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، میں آواز اٹھاؤں گا پوری فریکوینسی کے ساتھ، میں۔ فرشتہ، تمہاری آواز گھٹائی جا چکی ہے 150 میٹر، بس اس سے آگے نہیں۔ دجال پریشان ہو کر، بالکل ابھی بحر الکاہل کی تہہ میں اپنی چنگھاڑ ٹیسٹ کر کے آیا ہوں، وہ جو سونامی۔ فرشتہ مسکراتے ہوئے، اب چنگھاڑو، پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ دجال چنگھاڑتا ہے، پھر چنگھاڑتا ہے، پھر چنگھاڑتا ہے، پھر ہانپتا ہے، پھر روتا ہے، پھر فرشتے سے لپٹ جاتا ہے۔ فرشتہ، صبر صبر، امید ہے یہ 500 سال جلدی گزر جائیں گے۔ دجال فرشتے سے الگ ہو کر، لیکن اس تبدیلی کا سبب؟ فرشتہ، ایران کی اپیل۔ دجال، کیسی اپیل؟ فرشتہ، لو خود پڑھ لو۔ دجال کو ایک فولڈر دیتا ہے۔ ایران کی اپیل اسرافیل سے، جناب عالی، ہمارے مذہب میں ایک بنیادی ترمیم ہو گئی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ غائب کو غائب ہی رکھا جائے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ظہور کی اسکیم کو یا تو اسکرپٹ سے حذف کر دیا جائے یا پھر التوا میں ڈال دیا جائے، کم از کم 4000 سال کے لیے۔ امید ہے یہ گزارش پذیرہ ہوگی۔ تشکر۔ آپ کا تابع فرمان، صدر جمہوریہ اسلامی ایران۔ دجال جھنجھلا کر پہلے سعودی عرب،
اور اب ایران میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ فرشتہ: صبر نہیں، صبر نہیں، تم ایک کام کرو، استعفیٰ دے دو۔ دجال کچھ سوچتے ہوئے: مجھے کوئی اعتراض نہیں، البتہ یہ جاننا میرا حق ہے کہ اس سے کیا ہوگا۔ فرشتہ: اسکرپٹ رائٹر اپنا قلم توڑ دے گا۔ دجال: اور اس سے کیا ہوگا؟ فرشتہ: وہ ہوگا جو میں بتا نہیں سکتا اور تم سمجھ نہیں سکتے، دیر مت کرو۔ دجال: لیکن مجھے تو صرف بولنا آتا ہے، لکھنا نہیں، اس کا بھی کوئی حل نکال دو۔ فرشتہ فکر مندی سے: اس کا مطلب ہے کوئی آدمی ڈھونڈنا پڑے گا۔ دجال: تمہیں بھی لکھنا نہیں آتا؟ فرشتہ: ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے۔ دونوں نکل پڑتے ہیں۔ فرشتہ حسب معمول یعنی انسانی آنکھ سے اوجھل ہو کر، دجال مجبوراً بوڑھا آدمی بن کر۔ فرشتہ: تم نے آدمی بننے میں جلدی کر دی، بہت چلنا پڑے گا۔ دجال کھانستے ہوئے: ٹھیک۔ فرشتہ: یہ کھانسی اور سانس بھی پھول رہا ہے، ایسا کرو 1 منٹ کے لیے دوبارہ دجال بن جاؤ۔ دجال: جانا کہاں ہے پہلے یہ طے کر لو، ورنہ 1 منٹ تو یہیں گزر جائے گا۔ دونوں غور کرتے ہیں، اسلام آباد پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ دجال: تمہارا مشورہ ٹھیک ثابت ہوا، واقعی اسلام آباد تو 4تھائی قدم پر نکلا۔ فرشتہ: مل گیا، چلو اس سے لکھوا لو۔ ایک دکان، عرضی نویس، طلاق نامہ، نکاح نامہ اور استعفیٰ نگاری کے ماہر۔ دجال پھر سے بوڑھا آدمی بن جاتا ہے۔ دجال عرضی نویس سے: جناب استعفیٰ لکھوانا ہے۔ عرضی نویس: ٹھیک ہے۔ دجال: بہت خاص اور کانفیڈینشیل استعفیٰ ہے۔ عرضی نویس: ٹھیک ہے۔ دجال تفصیل بتاتا ہے۔ عرضی نویس: 1 منٹ، چیٹ GPT میں دجال کے بنائے ہوئے نکات ڈالتا ہے، 3 سیکنڈ بعد اسکرین پر استعفیٰ لکھا ہوا آ جاتا ہے، 30 سیکنڈ بعد پرنٹ نکل آتا ہے۔ بخدمت جناب اسرافیل، پروجیکٹ ڈائریکٹر، دفتر آثار قیامت۔ جناب عالی، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، سور بھی مرمت ہو چکا ہوگا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے۔ فوری وجہ تو اتنی سی ہے کہ فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، میرے لیے دور تک دیکھنا ممکن نہیں رہا، گلا بھی خراب ہو گیا ہے، زمین کے ایک سے دوسرے کنارے تک آواز پہنچانا محال ہے، تاہم اصولی سبب دوسرا ہے، اس کی ضروری تفصیل پیش خدمت ہے۔ قیامت کا اسکرپٹ جس زمانے میں لکھا گیا تھا، اس وقت زمین ایک میدان کی طرح تھی، میری آنکھ اسی حساب سے بنائی گئی تھی اور گلا بھی، لیکن اب زمین چپٹی نہیں رہی، گول ہو گئی ہے، مشرق اور مغرب ایک سیدھ میں نہیں رہے، ایک سے دوسرے تک نظر جا سکتی ہے نہ آواز، گولائی کی وجہ سے پھول بھی گئی ہے،
سائز اتنا بڑھ چکا ہے کہ سینکڑوں دجال مل کر بھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے جو اسکرپٹ میں ایک کے سپرد کی گئی ہے۔ اور جناب عالی، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے بھی حالات ناسازگار ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، پہاڑ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ سور کی آواز مذاق بن کر رہ جائے گی۔ نمبر 2، ایسے گوش بند ایجاد ہو چکے ہیں جو کم از کم 1000 نرسنگھوں کا شور جذب کر سکتے ہیں۔ کل ہی ایک خبر آئی ہے کہ ٹھیک 15 برس بعد ایک ایسا شور کش مارکیٹ میں آ جائے گا جو بڑی سے بڑی آوازوں کو خاموشی میں بدل دے گا۔ نمبر 3، ایسے جال بھی بنائے جا رہے ہیں جن کا صرف ایک مصرف ہوگا، جنوں اور فرشتوں کا شکار۔ یعنی میں ہی نہیں، آپ بھی خطرے میں ہیں۔ نمبر 4، ایک چینی سائنسداں نے $2 ملین اور 3 ملین یورو کے عوض یہ اطلاع فراہم کی ہے کہ 72 ایسے روبوٹ تیار ہو چکے ہیں جن میں سے ہر ایک کی آواز میری آواز سے، بصارت میری بصارت سے، طاقت میری طاقت سے 720 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 5، 3000 مہا بھونپو بھی بنا کر کچھ ملکوں کو بھاری قیمت پر سپلائی کیے گئے ہیں۔ ان میں 1000 آپ کے بڑے سور سے 10 گنا، 1000 20 گنا اور 999 40 گنا فریکوینسی رکھتے ہیں۔ باقی بچا ایک، اسے 2 بار پھونکا جا سکتا ہے۔ تو پہلی پھونک پر 50,000 نوری برس کا پھیلاؤ سمٹ کر رائی کا دانہ بن جائے گا، دوسری پھونک پر یہ دانہ پھٹ جائے گا۔ ایک ہی معدوم لمحے میں عدم پورا کا پورا ابل پڑے گا، اپنی بے شمار لامتناہیتوں کے ساتھ۔ اس دن ہر موجود، زمینی ہو یا آسمانی، زمانی ہو یا لازمانی، مکانی ہو یا لامکانی، معدوم کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، اسکرپٹ کے مطابق قیامت صرف زمین پر نہیں بلکہ تمام ستاروں اور سیاروں پر ایک ساتھ آئے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کائنات وہ نہیں رہی جس کو سامنے رکھ کر آپ کا سور ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پرانی کائنات آج کی کائناتوں کے لامتناہی انبار میں ایک چھوٹے سے دانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ نمبر 7، آپ زمین پر سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اگر روشنی سے دگنی بھی ہوئی تو آخری سیارے تک پہنچنے میں 19 ارب سال لگیں گے۔ اس صورتحال میں ہماری اسٹیج کی ہوئی قیامت بچوں کا کھیل بن جائے گی۔ تو جناب عالی، میرا کردار تو زمین تک محدود ہے، لیکن آپ کو تو بے شمار کائناتوں کو مسمار کرنا ہے۔ نہیں، پورا اسکرپٹ بدلنا ہوگا۔ مندرجہ بالا معروضات کو جناب عالی اپنے ذرائع سے کنفرم کر لیجئے، اس کے بعد آپ بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیں تو میرے پاس ایک بہت اچھا استعفیٰ نگار موجود ہے۔
فقط آپ کا مخلص دجال۔ فرشتہ استعفیٰ پڑھ کر: کمال ہے، میں نے کہا تھا کہ آدمی کا دماغ ہم سے بڑا ہے، میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ دجال: ایسا ہی ہے۔ فرشتہ خوشامدانہ لہجے میں: پیارے دجال، تم تو جانتے ہو فرشتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میرا استعفیٰ بھی لکھوا دو۔